السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد افضل کاسی اور آپ دیکھ رہے اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ حضرات، جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ کیا مسلمان دہشت گرد ہے؟ جہاد کے مقاصد کیا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاد دہشت گردی ہے یا دہشت گردی جہاد ہے، یا جہاد کا اسلام میں کیا مقصد ہے اور جہاد کہتے کسے ہے، تو پھر آئیے ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، تمام آپ کے اشکالات جہاد کے متعلق اعتراضات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ آج اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ جہاد کے بارے میں بہت خطرناک اور جھوٹا پروپیگنڈا ہوا ہے، اور اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ مسلمانوں کا دماغ متاثر ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جھوٹ کو اتنا بولو، یہود اور نصارہ کا قانون ہے، جھوٹ کو اتنا زیادہ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ جائیں۔ مسلمانوں کے خلاف آج دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا دین جہاد کی اجازت دیتا ہے، یہ تو دہشت گرد لوگ ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں، یہ تخریب کار لوگ ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ جہاد کیا چیز ہے۔ اپنے دماغوں کی اصلاح کرنی ہے، فکری طور پر اپنے آپ کو ٹھیک مسلمان بنانا ہے، فکری گمراہی سے بچنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کا فکر اور ہمارا عقیدہ غلط ہو جائے۔ اعمال کی بنیاد عقیدے کی اصلاح پر ہے اور عمل کی بنیاد فکر کی اصلاح پر ہے۔ اگر فکر غلط ہو جائے گا تو عمل پھر اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ لہذا اپنے فکر عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ جہاد کے بارے میں آپ کے سامنے میں باتیں کروں گا، آپ بہت توجہ کے ساتھ ان کو سنیں۔ جہاد کی ضرورت کیوں؟ نمبر 2، جہاد کی اجازت کن کن مرحلوں کے ساتھ ملی؟ اور نمبر 3، جہاد کے بارے میں پہلی آیت کیا ہے؟ یہ 3 باتیں ہیں۔ جہاد کے اہداف کیا ہے؟ دنیا کے اندر قومیں جنگ کرتی ہیں اور دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں، زمین کے لیے، مال کے لیے، عورت کے لیے۔ مسلمانوں کی لڑائی ان 3 باتوں میں سے کسی کے لیے بھی نہیں۔ مسلمان کہتے ہیں یہ زمین خدا کی ہے، یہ مخلوق خدا کی ہے، خدا کی مخلوق پر، خدا کی زمین پر خدا کا نظام آنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے انسان ڈنڈے کے زور پر خدا بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے دوسرے انسانوں کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ مسلمان لوگ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ اس زمین پر خدائی ایک خدا کی چلے گی۔ اس زمین کا خالق و مالک اللہ جل جلالہ ہے، اور جو کافر اللہ کے اس نظام کا باغی ہو جائے گا تو اس کے ساتھ جہاد ہو جائے گا۔ دنیا کی تمام قومیں اپنے باغیوں کے خلاف جنگ کرتی ہیں۔ اگر باغیوں کے خلاف جنگ غلط ہو جائے، اگر باغیوں کے خلاف جنگ غلط ہو جائے تو دنیا کی تمام حکومتوں نے فوجیں کیوں رکھی ہیں؟ امریکہ نے کیوں فوج رکھی ہے؟ اور امریکہ نے کیوں پولیس رکھی ہے؟ اور امریکہ کیوں اسلحہ بناتا ہے؟ اگر شرافت ہے اور دنیا میں امن سکون چاہیے، نکال دو ان چیزوں کو۔ اگر تمہاری حکومت کا کوئی باغی بن جائے تو اس کی سزا موت ہو جائے، اور اگر اللہ کی حکومت کا باغی ہو جائے تو اس کے خلاف جنگ کرنا غلط ہو جاتا۔ تمہارے باغی کے خلاف جنگ کرنا بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کے باغی کے خلاف جنگ کرنا غلط ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں کا قانون؟ یہ کہاں کی دلیل ہے؟ اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا نظام آنا چاہیے۔ ایک اس مقصد کے لیے مسلمان لوگ جہاد کرتے ہیں۔
نمبر 2، ظلم اور فساد کا خاتمہ۔ اگر زمین کے اندر ظلم ہوگا، کافر پر بھی ظلم ہوگا، تو مسلمان اس ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ دنیا کی قومیں اپنے مفادات کے لیے جنگ کرتی ہے، ان کو زمین کے کسی حصے میں پٹرول نظر آتا ہے تو وہاں جنگ بنا کر کے اس پٹرول کو لیتے ہیں، وہاں ان کو پہاڑوں کے اندر معدنیات نظر آتے ہیں تو وہاں جنگ مسلط کر کے ان معدنیات کو لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی قومیں تو اپنے مفادات کے لیے لڑتی ہیں، مسلمان لوگوں کا تو کوئی بھی مفاد نہیں۔ مسلمان تو اللہ کے نظام کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کی نیت غلط ہو جائے، وہ مال کے لیے جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال کے لیے لڑے وہ جہاد نہیں، اس کو جہاد نہیں کہتے ہیں۔ جو اپنی بہادری بتانے کے لیے لڑے وہ جہاد نہیں ہے۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے دنیا کے اندر، اور جتنے باطل دین ہے اور جتنے باطل خدائیاں ہیں جنہوں نے مخلوق کو اپنی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، ان غلط زنجیروں کو توڑ دیا جائے، ان مقاصد کے لیے مسلمان لوگ جہاد کرتے ہیں۔ ان کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس نظریے کے اندر کوئی اپنے اس بدماشی سے باز آ جاتا ہے، مسلمان لوگ فوراً صلح کے لیے تیار ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کافروں میں کوئی صلح کے لیے تیار تو ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، اگر میدان جنگ کے اندر ایک کافر جو ابھی تک ہم سے لڑ رہا تھا اور میدان جنگ میں جب اس نے دیکھا مسلمانوں کی، اس نے لڑائی کو دیکھا، مسلمانوں کے جوش اور جذبے کو دیکھا کہ ان کو تو مال بھی نہیں چاہیے، کیسے لڑ رہے ہیں، اور اللہ کی مدد دیکھو، ہمارے پاس اتنا سامان اور یہ خالی ہاتھ ہیں، ان کے ساتھ ضرور کوئی غیبی مدد اور طاقت ہے۔ اس کا دماغ تازہ ہو گیا، اس کا دماغ کھل گیا، اور اس نے عین میدان میں آواز لگائی، صبر صبر صبر، میری سمجھ میں بات آ گئی، میں مان لیتا ہوں بات۔ ہم نہیں کہیں گے تم ابھی تک جو ہمارے ساتھ لڑے ہو تمہاری معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، نہیں، ہم اس کو گلے سے لگائیں گے، کہیں گے تم ہمارے بھائی ہو گئے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم 1 گھنٹہ یا 1 منٹ پہلے ہمارے دشمن تھے، ہم ماضی کو بھول جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے مفادات کے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا نظام آنا چاہیے۔ ان مقاصد کے لیے خدا کی زمین پر خدا کا نظام، اور نمبر 2 دنیا سے ظلم اور فساد کا خاتمہ۔ دنیا کے اندر کتنا ظلم شروع ہے آپ کو معلوم ہے، دنیا کے اندر مختلف شکلوں میں ظلم شروع ہے۔ عورت کو قتل کرنا، عورت کو ذبح کرنا، یہ دین کا حصہ بن چکا ہے۔ مختلف عجیب ظالمانہ نظام جاری ہیں اس دنیا کے اندر، ان ظالمانہ نظاموں کے خلاف مسلمان لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے جہاد۔ یہ جہاد کے اہداف، نہ اس میں زمین مقصود ہے، نہ اس میں پیسہ مقصود ہے، نہ اس میں عورت مقصود۔ ان مقاصد کے لیے مسلمان لوگ جہاد کریں۔ دنیا کے اندر مشہور ہے، مسلمان لوگ تو جنگ کرتے ہیں، مسلمان لوگ دہشت گرد ہیں۔ ہم لوگ جنگ کرتے ہیں تو کس طرح جنگ کرتے ہیں؟ مسلمان لوگ جب کافروں کے مقابلے میں نکلتے ہیں تو پہلے کافروں کے اندر قسمیں بناتے ہیں۔ ہر ایک کافر سے نہیں لڑنا ہے، ہر کافر ہمارا دشمن نہیں ہے۔ سب سے پہلا کافر کافر ذمی ہے۔ کافر ذمی وہ کافر ہے جو ہے تو کافر لیکن مسلمان ملک کا باشندہ ہے، یہاں کا رہائشی ہے۔ جس طرح مسلمان لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ کافر ٹیکس دیتا ہے۔ مسلمانوں کا مالدار طبقہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور مالداروں کا کافروں کا مالدار طبقہ ٹیکس دیتا ہے۔ اسلامی حکومت کے ذمے پر ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے، اسی طرح ان کافروں کی جان و مال کی حفاظت بھی حکومت کے ذمے پر ہے۔ ان کو کافر ذمی کہتے ہیں۔ مسلمان ملک کے مستقل باشندے، ان کے ساتھ لڑنا حرام ناجائز ہے، ان کے ساتھ جہاد نہیں ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت ہمارے ذمے پر ہے۔
نمبر 2 کافر مستامن. کافر مستامن وہ کافر ہے جو رہنے والا ہے کافر ملک کا، لیکن کچھ دنوں کے لیے امان لے کر ہمارے ملک میں آیا، ویزا لے کر ہمارے ملک میں آیا ہے، ہمارا مہمان ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا، جتنے دن رہے گا ہمارے پاس، وہ اس کے پاس امان ہے. اس کے ساتھ لڑنا، اس کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کی اجازت نہیں. تیسرے نمبر پر کافر مسالم، کافر معاہد. یہ وہ کافر ہے جو رہنے والا ہے کافر ملک کا، لیکن اس کافر ملک سے مسلمان ملک کا معاہدہ ہو گیا ہے. اس ملک کے جتنے باشندے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری لڑائی نہیں. ہم اصولی بات کرتے ہیں، ہم دلیل کی بات کرتے ہیں. ان تینوں قسموں کو نکال دو تو آخر میں قسم رہ گئی کافر محارب ہے، نہ مستقل مسلمان ملک کا باشندہ ہے، نہ یہاں امان لے کر آیا ہے، نہ ایسے ملک کا باشندہ ہے جن سے ہمارا معاہدہ. مانا ایسے ملک کا باشندہ جن سے ہماری جنگ ہے، جو ہم سے جنگ کی حالت کے اندر ہے، جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف لڑتے ہیں. ایسے کافر کے ساتھ جنگ نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تماشا کریں گے. وہ ہم کو مارنے آتا ہے، لڑائی کرنے آتا ہے، ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے، تو ہم ایسے کافروں کے خلاف لڑتے ہیں. یہ والی قسم اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا انصاف اور اتنا امن دنیا کا کوئی مذہب بتا دے، دکھا دے. کیا کافر لوگ جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں وہ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ کون کیا ہے کون کیا ہے؟ وہ تو بم برسا کر کے سب کو ختم کرتے ہیں. اور پھر جب ہم لڑنے جائیں گے تو یہ والے قسم کے ساتھ لڑائی، لیکن اس میں پھر تقسیم ہے. اسلامی افواج کو حکم کہ جب یہ والی ایک قسم ہے کافر محارب، کافر حربی جو ہم سے جنگ کی حالت میں ہے، ایسے سے جب لڑیں گے تو پھر کیا حکم ہے اسلامی افواج کو؟ اسلامی افواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرتا ولا امرأتا. تمہارے ہاتھ سے کوئی بوڑھا آدمی نہ مارا جائے. دشمن کی صف میں بھی بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا ہے. تمہارے ہاتھ سے چھوٹا بچہ نہ مارا جائے، تمہارے ہاتھ سے چھوٹی بچی نہ ماری جائے، تمہارے ہاتھ سے کوئی عورت نہ ماری جائے. ہم صرف بدماش لوگوں کے خلاف، بدماش لوگوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں. پہلے 4 قسمیں بنائی، اس میں 3 کو بار کر دیا. ایک قسم سے جنگ شروع ہوئی، اس میں بھی تقسیم ہو گئی. کہا کہ یہ جنگ والی قسم کے اندر ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بچوں کا کچھ بھی قصور نہیں ہے، ان کے بوڑھوں کا کچھ بھی قصور نہیں ہے. ہاں اگر ان کا بوڑھا جنگی آدمی ہے جو ان کو مشورے دیتا ہے پھر وہ الگ بات ہے، ورنہ ان کا بوڑھا ہے کسی کام کا قابل کچھ نہیں کہنا، ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر ایک عورت کو پایا کہ قتل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ناراض ہوئے. فرمایا عورت کو تم نے کیوں مارا؟ دنیا کا کوئی مذہب بتا دے یہ تقسیم. امن پسند لوگ دنیا کی اس حصے پر، دنیا زمین کے ٹکڑے پر مسلمانوں سے امن پسند کوئی قوم نہیں. یہ چیلنج ہے، بالکل چیلنج ہے. مسلمانوں سے زیادہ امن پسند کون آ گیا؟ اور عجیب تماشا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتے. اب فسادی لوگ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم فسادی ہو، ہمارے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں. حضرات آپ دیکھیں آج پوری دنیا میں کہاں جنگ ہو رہی ہے؟ عراق مسلمانوں کا ملک ہے، غیر مسلم نے آ کے مسلمانوں کے ملک پر حملہ کیا ہے. افغانستان مسلمانوں کا ملک ہے، غیر مسلم نے آ کر کے ادھر جنگ شروع کیے. کشمیر کے اندر اور فلسطین کے اندر، صومالیہ کے اندر، سوڈان کے اندر، باقی علاقوں کے اندر، سب مسلمان کے گھر کے اندر کیوں لڑائی؟ اگر مسلمان دہشت گرد ہے تو چاہیے کہ مسلمان کسی کافر کے گھر کے اندر جاتا. یہاں تو عجیب تماشا ہے، مسلمان کے گھر میں جنگ ہو رہی ہے، مسلمان ایک ڈاکو کو اپنے گھر سے نکال رہے ہیں کہ نکل جاؤ یہ میرا گھر ہے، اور ڈاکو اس کو کہتا ہے نہیں تم فسادی، تم دہشت گرد ہو اور میں اصلاح کرنے والا.
عجیب تماشا ہے، اور ڈنڈا اس کے پاس ہے، میڈیا اس کے پاس ہے، وہ ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور جھوٹ کو اتنا بول رہا ہے کہ اب مسلمان لوگ بھی شک کے اندر پڑے، شاید کہ ہمارا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہو اور ہمارے مسلمان حکمران ان کی بات میں بات ملا رہے ہیں۔ حضرات، میں نے پہلے آپ کو بات کی ہے کہ آپ کے دماغ کی صفائی کے لیے میں بات کر رہا ہوں، فکر کی اصلاح ضروری۔ مسلمانوں کا جہاد عین رحمت ہے، امن ہے، صرف بدماش طبقہ جو نہ اللہ کی مانتا ہے اور نہ دوسرے لوگوں کو اللہ کی بات ماننے دیتا ہے، یہ تو بدماش لوگ ہیں، یہ تو زمین کا ماحول خراب کریں گے، ایسے لوگوں کے خلاف جہاد ہوتا۔ لیکن وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھے آدمی کو نہ مارو، بچے کو نہ مارو، بچی کو نہ مارو، عورت کو نہ مارو، کیا کافر لوگ اس کا خیال کرتے ہیں؟ مسلمان بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، مسلمان خواتین کو شہید کیا جاتا ہے، مسلمان بوڑھوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور مسلمان بچیوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ انصاف پسند ہے، وہ امن پسند اور امن کے ٹھیکیدار، اور ہم دہشت گرد ہیں۔ عجیب تماشا، تمہاری مرضی ہے جو بھی بولو، لیکن دلیل کی زبان میں اسلام امن کا مذہب ہے اور دوسرے لوگ فساد پھیلانے والے، مسلمان امن والے۔